السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو این آر او نہیں ملے گا۔ تحریک انصاف مذاکرات پر آمادہ ہے۔ آج بھی اسد قیصر صاحب نے فرمایا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسری جانب مدارس کے حوالے سے جو بل تھا جو منظور کیا گیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اس پر اعتراض عائد کی صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بڑے غصے میں بھی ہیں۔ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بل پر اعتراضات عائد کیے، واپس کیا، پھر واپس آیا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آئین اور قانون میں کہا جاتا ہے کہ 10 دن اگر گزر جائیں تو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، تو لہٰذا جس بل کی یہ بات کر رہے ہیں وہ منظور ہو چکا۔ لیکن ظاہر حکومت نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، خاص طور پر صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کی ٹیم نے، ایوان صدر نے 8 اعتراضات عائد کیے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ فیڈ اپ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور جس طرح کی چیزیں اس بل میں موجود ہیں ان کی وجہ سے کہیں پاکستان مشکلات پہ نہ آ جائے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح کے اعتراضات کو میں نہیں مانتا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور آج ہم پوچھیں گے کہ این آر او کی جو بات ہو رہی ہے، بات گشت ہے، اس پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں دیا جا سکتا این آر او۔ ماضی میں پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہو، تمام ہی مستفیض ہوتے رہے ہیں این آر او کی وجہ سے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شمیم ممتاز صاحبہ موجود ہیں، اور ان کے سامنے ہم یہ مسئلہ رکھیں گے کہ جناب این آر او اول تو ظاہر بعد میں نام دیا جاتا ہے، پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات آپ ضرور کیجئے۔ پی ٹی آئی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم نے پہلے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے، اور تو ہمیں کہا گیا کہ جی تمام باتیں پارلیمنٹ میں طے کی جانی چاہیے، اور پارلیمنٹ سے ہی حل نکلتا ہے تمام باتوں کا۔ اب ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اب ہم مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور پیشگی شرائط جو کی تھی ان سے بھی پی ٹی آئی کسی حد تک پیچھے ہٹ چکی ہے، تو پھر ہم سے مذاکرات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور حکومت ظاہر کی اگر ہم بات کریں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب پہلے یہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے معافی مانگیں قوم کے سامنے، اس کے بعد بات ہوگی۔ لیکن پھر یہ کہا گیا، خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر سنجیدہ نہیں ہے، اور اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی نئے انتخابات ان تمام مسائل کا حل ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور شمیم ممتاز صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح 3-4 مرتبہ تو یہ آ چکے کے پی کے سے اور پورے پاکستان سے لوگ لے کر اسلام آباد دھرنا اور احتجاج سب کچھ دیکھ لیا ہم نے، وہ پھر بھی آنے کو تیار ہیں، لیکن اب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتی کہ حل تو مذاکرات ہی ہے؟ کتنا بڑا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹھ کر بات کی جاتی ہے اور پھر کوئی حل نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی نے یہ والا روپ اختیار کیا ہے، جو کہ ان کا چیئرمین یا کپتان کہتا تھا کہ میں اندر جو ہوں باہر سے زیادہ خطرناک ہوں گا، تو وہ لاشوں کی سیاست والی بات تھی جو وہ اشارتاً کرتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھایا 9 مئی کو بھی، اور ابھی 15 نومبر کو بھی جو انہوں نے کیا ہے اسلام آباد میں۔ تو وہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک بات یو ٹرن کی ہے، تو ایک جلسے میں یاد ہوگا آپ کو کہ میڈیا نے دکھایا تھا کہ لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں، جبکہ ہم نے مخالفت کی تھی کہ لیڈر کبھی یو ٹرن نہیں لیتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں ٹیبل ٹاک، میز کے اوپر بیٹھ کے کیا جانا، مسائل کے حل ڈھونڈنا اور مسائل کو حل کرنا۔ اس کے لیے ہمارا پارلیمنٹ موجود ہے، جہاں پر لوگوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ہر لیول پر بھیجا، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ہر ادارے میں لوگوں کے منتخب کردہ لوگ موجود ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ وہی وہاں پہ رہنمائی کر رہے ہیں، وہی وہاں پر ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں تو پھر یہ والی بات کرنا کہ ہم دھرنا دیں گے، دیکھیں جمہوریت میں ریلیاں نکالنا، دھرنے دینا بالکل ہوتا ہے، ہم منع نہیں کر رہے کہ کریں یا نہ کریں، لیکن کم سے کم لوگوں کے بچوں کو تو نہ مرمائیں نا۔ آپ کہیں سے بلاتے ہیں، ابھی تو ثابت ہو گیا کہ وہ افغانی تھے جو لوگ تھے، اور پھر وہ 5-5 ہزار نوٹ دیتے ہوئے دکھایا گیا ٹی وی کے اوپر، چینلوں کے اوپر، کہ جس طرح وہ ان کے وہ امین گنڈا پور صاحب نے بانٹے ہیں نوٹ لوگوں کو لانے کے لیے۔ تو انسانی جانوں کی قیمت ان کی نظر میں کیا 5,000 روپے ہے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے پوچھنے کا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے۔ اب جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب تو 5,000 میں لاش بھی نہیں مل رہی ان کو،
زندہ کردار تو کیا ملے گا. تو اب وہ آ گئے ٹیبل ٹاک کی طرف کہ ہر سطح پر ہر لیول پر. تو میرے بھائی یہ باتیں ہم پہلے بھی کر سکتے تھے, جب لوگوں کے بچے مر رہے تھے ہم اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے. نقصانات ہو رہے تھے, بسیں جل رہی تھیں, روڈ کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی, پول ٹوٹ رہے تھے, جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب ہم دیکھ رہے تھے. جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, جس طرح لوگوں کے گھروں میں اس کے نقصانات پہنچے, تو بھائی یہ ساری باتیں تو پہلے بھی ہو سکتی تھی نا. چلے خیر, دیر آیت درست آیت, اچھا ہے آئیں ٹیبل ٹاک کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو اور پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے وہ اپنی مدت پوری کر اچھا یہ سکے. جو بات کر رہی ہیں یہ رویہ تو ظاہر ہے بالکل جمہوری رویہ ہے کہ جی چلیں دیر آئے درست آئے اور مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھ کر بات کرنی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, جس کا ظاہر حکومت کا حصہ کہہ لیجیے آپ کو, یا کم از کم سہارا تو پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے, ورنہ ظاہر گورنمنٹ نہیں بن سکتی نون لیگ کی. ان کی جانب سے اب ان باتوں پر طنز کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, آپ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, چور ڈاکو کہتے تھے, ہمیں نہیں لگتا کہ آپ سنجیدہ ہیں, اور حکومت ظاہر ہے پھر اس حوالے سے بات نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں, جو آپ نے خود کہا دیر آئے درست آئے, اگر وہ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹیم بنا کر کے ان سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں حکومت بالکل اکثریت سے, سادہ اکثریت سے نہیں آئی ہے, اور ایک مشترکہ کہنے آپ کہ تمام پارٹیز نے مل کے یہ فیصلہ کیا پاکستان میں کہ وہ جمہوری نظام جو بار بار ڈیریل ہوتا رہا مختلف وجوہات کی وجہ سے, اس سے بچانے کے لیے ہم اس وقت ایک قربانی دینے کو تیار ہیں کہ ہمارے اپنے اپنے نظریات اپنی جگہ پر ہیں تمام پارٹیوں کے. ہم اپنے نظریات کے اوپر الیکشن جیت کر ہم بیٹھے ہیں جا کر پارلیمنٹ میں, لیکن پاکستان میں جمہوری نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے نون کے ساتھ اتحادی جتنے بھی ہیں ان سب پہ ایک مشترکہ کمیٹی بناتی جائے, اس میں ہر جماعت جو ہے لوگوں کو لے لیا جائے. تو اس میں یہ ہوگا کہ سب کے نظریات وہاں پہنچ جائیں گے بات چیت میں, اور وہ بات چیت بھی میرے خیال سے کامیاب ہوگی زیادہ, کیونکہ جتنا مشاورتی عمل اچھا ہوگا اتنی بات چیت اچھی ہوگی. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک ممکن شکل ہے. اچھا اس پر مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تمام تر جو حالات چل رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جانب سے احتجاج ہے, یا اس میں خاص طور پر مدارس بل کا یہ مسئلہ ہو, ان تمام کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت جو ہے جس طرح کے حالات ہیں اس میں نئے الیکشن ہی حل ہے, پھر وہ بات بھی ختم ہو جائے گی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, فلاں پارٹی فارم 47 والی ہے, فلاں 45 والی ہے. نہیں دیکھیں ہم بالکل ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں مولانا صاحب کی, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا کوئی یہ گارنٹی لے گا کہ جو اگلے الیکشن مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہوں اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا اسی طرح؟ کیونکہ جو بھی جماعت ہارتی ہے وہ اسی طرح احتجاج کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی, سوائے اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بڑے کھلے دل سے شکست کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب جو ہو گیا فیصلہ وہ ہو گیا, اب حکومت کو چلنا چاہیے, پاکستان کو چلنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وقت کا ضیاع اور عوام کے پیسے کا ضیاع. دیکھیں ہم پہلے ہی غربت کی سطح سے بہت نیچے ہیں, ہمارے پاس مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتا, ہمارے پاس بے روزگاری ہے, ہمارے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں. ابھی تک ہم اپنے سیلاب زدگان کو مختلف اضلاع میں, سندھ تو الحمدللہ اس پہ کام کر رہا ہے اور ہم گھر اور وہ سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے دیگر اضلاع میں تو ابھی تک وہ بیچارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے سیلاب کے بعد. تو ہم تو ابھی ان مسائل سے نہیں نپٹ پائے, ہم پھر اربوں روپے کا نقصان کرنے جائیں الیکشن کی طرف جا کر. وہ اربوں روپے ہم غریب آدمی کی زندگی پہ کیوں نہ لگا دیں کہ وہ اگلے 3 سال بہتر زندگی گزارے, اس کے بعد ہم نئے الیکشن میں چلے جائیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں منتخب کرے لے کے آ جائے. شمیم صاحب جو آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ظاہر حکومت کو سہارا یا ایم کیو ایم بھی ناراض ہیں, بہت ساری باتوں پہ تحفظات ہیں نون لیگ سے, پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں, مولانا صاحب کے تحفظات بھی ہیں, تو حکومت سے تو خوش پھر کوئی بھی نہیں, ان کے اپنی اتحادی بھی خوش نہیں ہے. نہیں دیکھیں جب حکومت بنی ہے تو ہر ایک سے حکومت میں, نون لیگ کی حکومت میں کوئی نہ کوئی مشاورت کر کے کوئی وعدے وعید کیے ہوں گے, کوئی یقین دہانیاں کروائی ہوں گی, کیونکہ جو بھی پارٹی آتی ہے پھر وہ واپس الیکشن لڑنے کے لیے اپنے ہی لوگوں میں جاتی ہے. اگر ان کے وہ وعدے پورے نہ ہوئے ان پارٹیوں کے جس سے وہ ووٹ لے کر آئے, تو ظاہر ہے وہ اگلے 5 سال کے بعد کس طرح واپس جائیں گے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, یا جو بھی ہو. تو اگر ہمارے وہ نظریات یا وہ بات چیت, وہ ٹیبل ٹاک جو حکومت بنتے وقت تھی اور اب نہیں ہے, جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کینالز کا مسئلہ ہے یہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے, پانی کا تقسیم کا مسئلہ ہے ہم یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کی جب بھی گورنمنٹ آتی ہے اسی طرح تھل کینال اور اسی طرح پانی کی تقسیم کے اوپر نا اتفاقی ہوتی ہے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام جماعتیں جس وعدے وعید کے ساتھ اس حکومت میں شامل ہوئی تھی، نون لیگ کو چاہیے کہ دوبارہ امیر المومنین بننے کی کوشش نہ کریں. ہمیشہ سے ان کا یہی کام رہا ہے کہ جب 2 سال گزر جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں شاید کوئی اور چیز آ جاتی ہے، کوئی میں آ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں اور اکیلے کا انجام آپ کے سامنے کیونکہ دیکھیے آپ نے جس طرح کہا پانی کا مسئلہ اور کینال کا مسئلہ، لیکن اب پنجاب کے گورنر بھی ہیں آپ کے، اور پنجاب کے دیگر جو رہنما ہیں وہ حسن مرتضیٰ صاحب ہوں دیگر، وہ بھی نون لیگ کی پنجاب حکومت پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے وہاں بھی. اور گورنر صاحب کو تو ٹیلی فون نہیں اٹھاتی مریم بی بی، وہ فرما رہے ہیں کہ جی 6 ماہ سے میں مسلسل کال کرتا ہوں ان کو، فون اٹھانا درکنار، ہمیں تو رپلائی بھی نہیں کیا جاتا. تو اس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رویہ ہے؟ میں خود کہہ رہی ہوں نا آپ سے کہ 2 سال کے بعد نون لیگ کی یہی تو خرابی ہے کہ ہر 2 سال جب گزر جاتے ہیں، سال 2 سال، ابھی تو 2 سال نہیں ہوئے، یہ امیر المومنین بن جاتے ہیں نا. ان کو لگتا ہے کہ بس اب ہمیں اور کوئی نہیں ہے. اب وہ ان کی طرف شاید وہی دوبارہ چیز چل رہی ہے. اب بڑے میاں صاحب نہیں ہیں تو چھوٹے میاں صاحب ہیں، اور چھوٹے میاں صاحب کے نیچے ان کی اپنی بھتیجی ہیں جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. تو اگر وہ ہمارے گورنر سے اس طرح رابطے میں نہیں رہیں گی، گورنر ایک وفاقی علامت ہے وفاق کی جو ہر صوبے میں موجود ہے. سندھ میں دیکھ لیں گورنر کتنا با اختیار ہے، سارے کام وہ کر رہا ہے، کہیں سی ایم سے کوئی وہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر نون لیگ کو اسی طرح جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا اور چلانا ہے، پاکستان کو نقصان میں نہیں لے کے جانا، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی اپنے ان وعد و وعید کی طرف آئے، اپنے میں لچک پیدا کرے. جو باتیں جو دیگر پارٹیوں کی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کے لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو اسی طرح حل کرے جس طرح وہ اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. اچھا، سندھ کے گورنر سے خوش ہیں آپ کی؟ اچھی کارکردگی ہے ان کی؟ دیکھیں، میں گورنر سے خوشی ناخوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر عوام خوش ہے تو ہم خوش ہیں. نہیں، عوام کا تو نمائندہ نہیں ہے گورنر، وہ تو وفاق کا نمائندہ ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ الف آیا، بے آیا، میم آیا، ہمیں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اگر عوام ان سے خوش ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض کیا ہو سکتا ہے. گورنر سے عوام کا بھی تعلق نہیں ہے نا، گورنر عوام کا نمائندہ تو نہیں ہے، وہ تو وفاق کا لیکن وہ نمائندہ ہے. عوامی بنے ہوئے نا آج کل آپ کے سامنے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ کسی اور کو کرنا چاہیے تھا. وہ ہر ایک کا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کی راہ میں کہیں روڑے نہیں یہ بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کام کہ کسی اور کو کرنے چاہیے تھے وہ گورنر صاحب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اور کون کرتا؟ آپ ہی حکومت ہے، آپ ہی کو کرنے چاہیے جو کام وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ وہ کام جو کہ سندھ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے، اگر گورنر صاحب کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور لوگ ان سے خوش ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ ہاں، ہم احتجاج ضرور ریکارڈ اپنا کرا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کا نہیں تھا، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ وفاق کے اس سے کام کریں، آپ جو پروونس ہے اس میں مداخلت نہ کریں. اگر وہ وقت آئے گا تو ظاہر ہے اس پر بھی بات ہو جائے گی. عوام کے وہ کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس حد تک عوام کے کام نہیں کر سکی، گورنر کو کرنے پڑ رہے ہیں. نہیں، دیکھیں وہ کیا کام کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عوام کے کام کر رہے ہیں. وہ اگر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا وہ 2.5 کلو اپنا اناج کا ایک پیکٹ بنا کر 500 لوگوں کو گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ان غریب عورتوں کی جن کی ہتک ہو رہی ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر عوام ان سے اس رویے سے خوش ہے، جس سے میں خوش نہیں ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں، میں اپنی پارٹی کی پالیسی کی بات نہیں کر رہی، میں خوش نہیں ہوں کہ ایک ہتک ہو رہی ہے کہ جس طرح عورتوں کو لائنوں میں لگایا جا رہا ہے اور جس طرح ٹیسٹ دلوائے جا رہے ہیں، محفلیں موسیقیاں کی جا رہی ہیں. دیکھیں، یہ وزارت ثقافت کا کام ہے، قوالی کی محفل کروانا یا اس طرح کتابوں کی ایگزیبیشن کرنا یا کچھ اور کرنا. تو اگر آپ وزارت نہیں کرنے دے رہے اور وزارت کے درمیان میں آڑے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. تو گورنر صاحب باشعور آدمی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس کا جو کام ہے وہ کرے. آپ کو عوام میں رہنے کا، نہاری کھانے کا شوق ہے، آپ جائیے بنس روڈ. آپ کو چائے پینے کا شوق ہے، جائیے آپ پیالہ ہوٹل پہ چائے پیجیے جا کر. ہم آپ کو منع نہیں کر رہے. آپ کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، آپ کرکٹ دیکھنے جائیے، لیکن کرکٹ کھلانا جو ہے وہ آپ کا شوق، آپ کا کام نہیں ہے. وہ ایک الگ ادارے کا کام ہے. وہ کرکٹ کرا رہا ہے، مجھے چیف گیسٹ بنا کے بلا رہا ہے، تو گورنر صاحب کو بھی بلائے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ آگے جس طرح وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف تو پیدا ہوگا نا. ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں عوام خوش ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کراچی میں آپ جانتی ہیں کہ یونیورسٹی روڈ پر 15 دن میں 84 انچ کی قطر کی جو لائن ہے پانی کی، تیسری مرتبہ ٹوٹی ہے یا پھٹ گئی ہے، اور میئر صاحب موجود ہیں، آپ کی حکومت موجود ہے، یہ نااہلی مسلسل ہو رہی ہے. یہ نااہلی کون کر رہا ہے؟ پہلے تو ابھی یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے تو میئر صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ بی آئی ٹی کا وہاں کام ہو رہا ہے تو ٹھیکیدار کی نااہلی ہے. دیکھ، میں کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے اس کا نااہلی کی وجہ کیا ہے. اب اگر میئر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ پورے کراچی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا کام ہے یہ دیکھنا. اگر وہ کہہ رہے ہیں بی آئی ٹی کی وجہ سے، ظاہر ہے آپ دیکھیں لائنیں تو بن رہی ہیں نا، روڈ نکل رہے ہیں. میں بھی سارا شہر گھومتی ہوں، میں نے بھی آج کہیں میں بات کر رہی تھی کہ
کہ کچھ عرصہ ہم مشکل اٹھائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ شہر کی کیفیت دیکھیے گا کہ شہر کی کیا کیفیت بنے گی. کہ انٹرنیشنلی ہم تمام اپنا جو مواصلاتی نظام ہے اس کو ہم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ پانی کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا. تو ابھی ہمیں تھوڑا سا لائنیں مشکل تو توڑ ہو رہی دینا ہے. مطلب پانی کے لیے کھونا کی بات تو نہیں. 70% دیکھیں جب شہری انڈر متاثر پاس ہوتے ہیں اس سے. بنتے ہیں، دیکھیں انڈر پاس کیوں نہیں بناتے ہم لوگ، ہم جیسے تیسری دنیا کے لوگ، کیونکہ یہ بغیر پلاننگ کے شہر آباد ہوتے ہیں. لوگ دوسرے صوبوں سے آتے ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے، وہ آباد ہو جاتے ہیں، آبادیاں بن جاتی ہیں، وہاں پر کوئی ماسٹر پلان نہیں ہوتا ہے. تو یہ لائنیں بچھی ہوئی ہیں برسوں کی، جو کہ پانی کی لائنیں بھی ہیں، گیس تو کی ہیں، آپ جو کی بھی ہیں. چوتھی گورنمنٹ ہے شمیم ممتاز صاحبہ، تو آپ تبدیل کیجئے نا. 10 بڑی لائنیں ہیں جس میں سے 9 لائنیں 40 سال پرانی ہیں. بالکل میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں میں کہ ہماری گورنمنٹ ہے اور بالکل ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اب جب ہم انڈر پاسز بنانے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ان مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے نا، کہ جو اندر لائنیں بچھی ہوئی ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تو ہوں گی نا. جو اوپر لائنیں اگر تھوڑا سا بھی ڈمپر یا کچھ لگ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ تو پھر اتنی پرانی لائنیں، جو کہ میئر 2 نمبر جو پوری دنیا کا مانا جاتا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں پیسہ ایسی جگہ لگا رہا ہوں جو کسی کو نظر نہیں آئے گا، تو اس نے دفنا دیا نا پیسہ. 2 نمبر تو ان میئر سے بھی مطلب تو دیکھیں بات سنیں میری بات سنیں. ہم سندھ گورنمنٹ 15 سال سے کر رہے ہیں. اب میئر ہمارا نہیں تھا، کبھی بھی میئر ہمارا نہیں رہا. یہ لوکل گورنمنٹ کے کام تھے جو کرنے والے تھے. یہ ان سے کوشچن کیا جائے، ان پارٹی سے، جماعت اسلامی سے کوشچن کریں، ان کی ہم سے کوشچن کریں ہم کہ بھائی آپ لوگ جو کراچی کو اون کرتے تھے کہ کراچی ہمارا ہے، تو یہ کام تو آپ کے کرنے کے تھے نا. ہم تو سندھ گورنمنٹ ہے. ہم اب میئر پہلی بار ہمارا آیا ہے پیپلز پارٹی کا، ہمارے چیئرمین آئے ہیں مختلف تو یہ ٹاؤنز کے. سارے کام تو میئر دیکھیں کے تو نہیں نا. بہترین سندھ نگرانی حکومت ہے. کے ماتحت آتے ہیں تمام ادارے. نہیں، آپ 2001 میں چلے جائیں تو یہ جو آپ کا بلدیاتی نظام ہے یہ ڈائریکٹ پرویز مشرف صاحب چلاتے تھے. پیسہ بھی وہیں سے آتا تھا، اکاؤنٹ بھی وہیں سے تھے، ڈائریکٹ پیسہ آتا تھا. اور ان کو نہیں، وہی میں پیسہ منہ پہ ابھی کی لگانا بات کر تھا رہا ہوں. جو یہ لڑتے تھے کہ بھئی یہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے، وہ فلاں بجٹ ہے، او ڈی ٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ ڈائریکٹ سسٹم نہیں ہے. اب میئر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے. سندھ گورنمنٹ بجٹ منظور کرتی ہے، اپروو کرتی ہے. وہ اپنا بجٹ خود بھی بناتے ہیں، وہ اپنی ٹیکسز کے ذریعے اپنی آمدنی کو جمع کرتے ہیں، تب وہ بجٹ بناتے ہیں، تو وہی عوام پہ خرچ ہوتا ہے. اب آپ سوال کریں گے اس کے بعد 5 سال کے بعد جب ہماری میئر کی مدت پوری ہوگی کہ اب ہم نے کیا کھویا اور بھائی کیا پایا. 15 دن میں 3 مرتبہ اگر لائن توڑ دے ٹھیکیدار صاحب اور آپ کہیں کہ روزہ رکھ لیں لوگ 7-7 اس کو 8-8 دن سزا کا. ملے گی، اس کو سزا ملے گی. اگر اس کی غلطی ہے تو بالکل ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. احتساب کا عمل ہے. جب میئر صاحب اگر یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ٹھیکیدار کی غلطی ہے تو کیا وہ معاف کر دیں گے ٹھیکیدار کو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ایسا ممکن نہیں ہے اور کام ہوگا. شمیم ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بات کر رہی تھیں. اور پھر دوبارہ اگر ہم بات کریں وہیں پر بات آ جائے گی کہ تمام جو مسائل ہیں یہ ہیں کیوں. اس لیے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سے صرف نظر کرتی رہی ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اگر کیے جاتے تو اب تک یہ ظاہر ہے اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی چوتھی مرتبہ مسلسل اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے، اور آج بھی اگر وہ یہ کہیں کہ جی فلاں کا ہمارا کام نہیں تھا تو پھر کس کا کام تھا؟ آپ مسلسل اس صوبے میں موجود ہیں. واٹر بورڈ ظاہر ہے سندھ حکومت کے انڈر میں رہا، اب بھی ہے، اس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. 15 دن میں 3 مرتبہ لائن توڑ دی گئی، اور ٹھیکیدار پہ معاملہ اگر ڈال بھی رہے ہیں تو پھر ٹھیکیدار کے حوالے سے بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ پورا شہر جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے پورے شہر کو. اور ظاہر 84 انچ کی لائن، اور اس پہ 70% خود میئر صاحب فرما رہے تھے کہ جی 60-70% شہری اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو ٹوٹی 6-8 دن وہ نہیں بنی لائن، اب پھر کہا جا رہا ہے جی آج سے کام شروع ہوگا اور پھر کوئی بہتری کی جانب معاملہ جائے گا. ظاہر کیا کریں لوگ؟ روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جی بچوں کو پانی بھی نہ پلا سکیں؟ ویسے تو اس شہر میں پانی ویسے بھی بہت کم حصہ ہے ایسا جہاں پر پانی پہنچتا ہے، ورنہ ٹینکر اس شہر میں موجود ہیں. جو سکت رکھتے ہیں بیچارے وہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں. ٹینکرز مافیا کی بھی ایک الگ دنیا ہے، پاکستان کی کسی اور شہر میں نہیں ہے، صرف کراچی میں ہے. وہ لاہور میں کیوں نہیں ہے، پشاور میں کیوں نہیں ہے، فیصل آباد میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس طرح اگر ہم بات کریں نیشنل پولیٹیکل حوالے سے تو وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس. نصرت بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. نصرت بھائی صاحب بہت شکریہ. سول نافرمانی شروع نہیں ہو سکی، کہا گیا تھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، اگر 14 دسمبر تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر ہم سول نافرمانی شروع کریں گے، تحریک شروع کریں گے. لیکن وہ ہوئی نہیں ہے. تو کیا منع کر دیا گیا ہے یا مطالبات حکومت نے ماننی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے جو باہر میرے پاکستانی ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں وہ کم از کم ہاف کر دیں. پہلے اپنے گھر والوں سے بات کریں کہ وہ کتنے میں گزارا کر سکتے ہیں، پھر اس کے حساب سے ان کو بھیجا جائے. تو پہلی تو
یہ ہوگی ریمیٹنس میں کمی آئے اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہو رہی ہوگی جو کہ نافرمانی میں آتی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اچانک ہی کافی کم ہو گئی ہیں چیزیں باہر سے پیسے آ اچھا رہے یعنی آپ کہہ رہی ہیں پہلے حصے پہ عمل درآمد شروع ہو گیا؟ شروع ہوا ہے یا نہیں I don't know، لیکن پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ کریں گے اس کے بعد پھر اچھا ابھی معاملہ کلیئر نہیں ہے یعنی کہ ان کا آرڈر ہے بھی نہیں ہے. اچھا دوسری جانب یہ بھی ہے نصرت بھائی صاحب کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے بھی پی ٹی آئی اب تیار ہے. اسد قیصر صاحب نے آج بھی کہا کہ جب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا تھا انسان ہوں یا فرشتے ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب فرشتوں سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں انسانوں سے بھی. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پہلے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات ہی کسی نہیں کرنا چاہتے تھے, اب وہاں شاید منع کر دیا گیا ہے ان کو, اس لیے اب ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس طرح کی باتیں تو خیر بہت زیادہ اندر کی بات ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن حکومت جس طرح قسم کی باتیں کر رہی ہے, ابھی کچھ دن پہلے تک تو یہ لگے ہوئے تھے کہ جی بات چیت کریں. خان صاحب کا بالکل صحیح تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کروں گا. اگر یہ لوگ خود جیت کے آتے ہیں, خود انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ تھنگس, ڈیسیژن لینے کے قابل ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ بات چیت ضرور کریں گے لیکن پھر بھی فیصلہ وہ خود سے نہیں لے. اور ہمارے یہاں جو لوگ بات چیت کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ بھی فیصلہ خود نہیں لیں گے, لیکن دے آر آل ویری ویری گڈ پیپل, اور بہت اچھا ان کے آرگومنٹ ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرنی آتی ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے, کیونکہ فی الحال تو مطلب کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی چیز کی سولوشن ہے. اگر حکومت اس بات میں مذاق اڑا رہی ہے کہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اب ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا ہے, تو اس طرح کی چیز نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں, چیزیں جیسے کہنا چاہیے پروسیس میں ہیں, اور اس میں کبھی وہ آ جائیں گے ان سے بات چیت ہوگی, اور کبھی کوئی اور آ جائے گا ان سے بات چیت ہوگی, لیکن بات چیت ہونی چاہیے. سیاسی پارٹیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بات چیت کریں. بالکل درست ہے آپ کی بات کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے بات چیت سے نکلتا ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. اچھا فیصل باوڑا صاحب ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, آپ کی پارٹی میں بھی رہے, وزیر بھی رہے, انہوں نے بشریٰ بیوی کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ جی اگر عمران خان کو کسی نے پھنسایا ہے تو یہ خاتون ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے خان صاحب کو. یہ تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ بری بات ہے. دیکھیں اس طرح کی کسی میاں بیوی کے بارے میں ہم کون ہیں جو اس طرح کی بات کریں. کیا فیصل واڈے صاحب سے کہا جائے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیں, نہیں تو دوسری کو چھوڑ دیں, یا تیسری کو چھوڑ دیں؟ 3 اگر تو شادیاں وہ خود کر چکے ہیں, تو کوئی اس طرح کی چیز کوئی ان کو کہے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, کیونکہ یہ ان کا انتہائی نجی معاملہ ہے. اور جہاں تک اس خاتون کی بات ہے جو کہ مشرف بھی ہیں, وہ انتہائی پاک باز اور شریف خاتون ہے, اور سب سے بڑی بات کہ بہت اسٹرانگ خاتون ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے جس طرح کھڑی ہیں, اور انہوں نے اتنی لمبی جیل کاٹی. شاید ہی کوئی اور ایسا قیدی ہو جس کو عدالت میں سزا سنائی اور وہ اپنے گھر میں سے نکل کے فوراً آ گئی جیل میں کہ مجھے گرفتار کر لو. اور پھر جب ان کو بنی ڈالا رکھا گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں جیل میں رہوں گی, جب باقی میں تمام قیدی تمام لوگ جیل میں ہیں تو میں کیوں گھر میں رہوں. تو اس قسم کی خاتون کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں تو زیب نہیں دیتا, کسی کو بھی زیب نہیں دیتا, چاہے فیصل واڈا ہوں چاہے کوئی اور ہو. فیصل واڈا تو ہماری جماعت کے تھے, اور ہی واز جسے کہنا چاہیے کہ سیمز ٹو بی ویری گڈ گائے, کہ وہ اس طرح کی چیزیں اس وقت یا تو پتہ بہت اچھا رکھ لیتے ہیں وہ اپنے چہرے پہ یا وٹ ایور, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح گئے. تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اب دیکھیں اسد عمر گیا ہے, زیدی جو ہے, اس کے علاوہ نان اسماعیل ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. کوئی اس قسم کی باتیں تو نہیں کر رہا. اچھا سی ایم کے پی کے ہیں نصرت بھائی صاحب, آپ کے ظاہر پارٹی کی وہاں حکومت ہے, سی ایم کے پی کے ظاہر آج ملنے گئے تھے, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, ملاقات نہیں کرائی گئی وہ, لیکن ان کا یہ بیان جو دیا انہوں نے گزشتہ دنوں کہ جی عمران خان صاحب خدا کا واسطہ ہے امن کا راگ چھوڑ دیں, ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے, امن کے نعرے کے بغیر نکلیں گے کس میں کتنا دم پتہ چل جائے گا. تو یہ بھی تو دھمکیاں ہیں نا ریاست کو. دیکھیے اب وہ گنڈا پور, ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پشتون ہے, اور دوسرا ان کا جو ہے وہ یہ کہ وہ پٹھان بھی ہے اور ینگ بھی ہیں, تو وہ پھر انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں, اور کیا کریں گے وہ.
نہیں مطلب ایک صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, CM ہیں, ان کو پورا صوبہ ان کے انڈر میں ہے, وہ اگر ریاست کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا تو عام کارکن آپ کے کیا سوچے گا؟ اگریسونیس نہیں دکھائی نا, آپ دیکھ لیں نا, ابھی تک انہوں نے کوئی اگریسونیس نہیں دکھائی ہے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو لے کے نکلے ہیں, اور جتنا امن اور جتنا سکون وہ دھرنے تھے یا پروٹیسٹ تھے, وہ اتنا ہونا ناممکن ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا 26 کو. میں اس جگہ پہ موجود تھی, اور یقین کیجیے کہ 2 بچوں کو میرے سامنے گولی لگی ہے, اور پہلے تو سب یہی سمجھتے تھے, کیونکہ میں بھی بڑے آرام سے چلتی جا رہی تھی. آنسو گیس اتنی زیادہ پھینک رہے تھے وہ لوگ کہ وہ آنسو گیس نہیں تھی, وہ کوئی زہریلی گیس تھی جو آنکھوں میں بھی چبھ رہی تھی, اور سانس لینا بے انتہا مشکل تھا. میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے اس دن, اتفاق سے اسلام آباد میں تھے تو میرے ساتھ آ گئے. تو وہ تو تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگے چلو چلو چلو, بس میری آنکھیں تو بالکل ایسی ہوگی. تو میں نے بالکل ان کی سنی انسنی کر کے میں آگے چلتی گئی, اور وہاں جو میں نے دیکھا ہے وہ انبلیویبل ہے. اس کا پھر لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہ بھاگ گئے, وہ فلاں ہو گیا. تو دیکھیں 100 بندے کھڑے ہوں اور ان کے آگے صرف ایک بندہ گن کے ساتھ ہو نا, تو لوگ بھاگیں گے. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھی اگر نہیں ان تو کے ساتھ یہ آپ چونکہ وہاں موجود تھی, آپ چونکہ خود تمام چیزوں کو کافی حد تک آپ کہہ رہی ہیں آپ نے دیکھا بھی, تو یہ فائرنگ جو ہے جو وہاں پولیس والے تھے وہ کر رہے تھے براہ راست کارکنان پر آپ کے؟ دیکھیے پولیس والے, میں وہاں پہ 2-2:30 بجے سے تھی. جب یہ لوگ بچے ہمارے آگے آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ان سے ہاتھ ملایا, سیلفیاں کھنچوائیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ویپن اٹھائے اور وہ چلے گئے. یہ کنٹینر کے اوپر انہوں نے بلایا تھا, اور پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو وہ لوگ آئی ڈونٹ نو کون تھا. یہ تو اب ظاہر ہے ہم تو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کون ہے کون نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ چھپے ہوئے تھے جہاں سے وہ فائرنگ کر رہے تھے. بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, کون سی بلڈنگ کے اوپر مجھے یہ بھی نہیں پتا. نہیں تو آپ خود کہہ رہی ہیں وہ تو چلے گئے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا, لیکن پھر بھی فائرنگ پولیس والے چلے گئے تھے. پولیس والے چلے گئے تھے. پھر جو فائرنگ 3:21 پہ شروع ہوئی ہے, اور وہ کہاں سے آ رہی تھی کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ جس بلڈنگ جو اونچی اونچی تھی وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے فائرنگ کر رہے تھے. اب وہ کون تھے ظاہر ہے میں تو نہیں بتا سکتی کہ وہ کون تھے. کیا پتا وہ دوسرے پولیس والے ہوں, کیا پتا وہ کوئی اور دہشت گرد ہوں. دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر یہ تو نہ کہے نا کہ حکومت نے فائرنگ کرا دی اور ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا. یہ تو نہیں کہہ رہے ہم, حکومت خود کہہ رہی ہے اگلے دن کہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, جو بھی حالات کو قابو کر لیا یا وٹ ایور جو بھی. تو وہ الزام لگا رہے ہیں, ہم لوگ تو نہیں الزام لگا رہے. اچھا, آپ کی پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے حکومت نے؟ کون نہیں کہہ رہا؟ آپ کے یہاں سے کہا گیا 12 افراد کو بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی 12 افراد. دیکھیں 12 افراد وہ تھے جو دن کو مرے ہیں, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 3:21 پہ جو ہوا ہے, اور یہ آلموسٹ 5 بجے تک یہ چلتا رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فائرنگ بند کر دی, اور پھر کیا بولوں میں, یہ 8 بجے انہوں نے پوری کی پوری لائٹیں آف کروا کے, اس کے بعد میں آ چکی تھی. میں 5 بجے کے بعد گھر آ چکی تھی اسلام آباد میں جہاں رہتی تھی. وہ کہہ رہے ہیں جی بھاگ گئے, سب بھاگ گئے وہاں سے, آئے تھے احتجاج کرنے. نہیں, کچھ بھی نہیں بھاگ گئے, کوئی بھی نہیں بھاگا تھا. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو زخمی تھے ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, اور گاڑیوں میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے. بھاگا کوئی بھی نہیں تھا, وہ سب کے سب وہیں بیٹھے تھے. اسی لیے تو انہوں نے اندھیرا کیا. حامد میر کا آپ نے سنا ہوگا, وائس آف امریکہ میں جو اس نے انٹرویو دیا, اس نے کہا کہ ہمارے آفس میں آ کے انہوں نے کہا لائٹیں آف کرو اور نکلو یہاں سے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کیوں نکلیں یہاں سے, یہ تو ٹی وی کا آفس ہے, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا نہیں, اس کو بند کرنا پڑے گا, آپ کو نکلنا پڑے گا. اور اس طرح پھر وہ کہتے ہیں میں لائٹ بند کر کے باہر وہ کہہ رہے نکلا ہیں ہوں. جی سی ایم صاحب آئے تھے, بشرا بیوی بھی, اور سی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے مرتے دم تک یہاں کھڑے رہیں گے, اور پھر سی ایم صاحب بھی بھاگ گئے اور بشرا بیوی بھی چلی گئی. نہیں, بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بھاگ گیا. بشرا بیوی 12:15 بجے وہاں سے نکلی ہیں, جب ان کی گاڑی کے ٹائر پنچر کر دیے تھے. ان کی گاڑی کے شیشے پہ فائر ہوا تھا, تو گنڈا پور نے زبردستی ان کو اٹھایا وہاں سے اور کہا کہ چلے, کیونکہ لائٹیں آف ہو چکی تھی, اسپیکر سے بات نہیں کر سکتے تھے, گاڑی میں گیس بھر چکی تھی, اور وہ ویسے بھی اسلامی پردہ کرتی ہیں, ان کے لیے ویسے ہی سانس لینا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہوگا. تو اس طرح کی سچویشن میں تو اور زیادہ بھاگی نہیں تھے وہ. 12:15 بجے انہوں نے گاڑی چینج کی, اور اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تصویریں کہ اس میں شیشے
کے اوپر گولی لگی ہوئی تھی اور ان کے ٹائر پنچر کر دیے تھے. پھر دوسری گاڑی چینج کی اور پھر وہ بار بار نکل کے کہتی کہ میں نے ڈی چوک جانا ہے, میں نے لیکن ان کو کیسے ڈی چوک جانے دیتے؟ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کو گولی لگ جاتی. پھر خان صاحب کو کیا جواب دیتے سی ایم صاحب؟ سی ایم ان کے ساتھ تھے اور لیڈرشپ باقی ظاہر ہے سب ادھر ادھر ہو گئے تھے, لیکن وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. جیسے نادیہ خٹک موجود تھی, احمد ایک اور کوئی نام ہے وہ موجود تھی, اور یہ سارے لوگ وہیں پہ تھے. اور سندھ سے جو لوگ گئے تھے, بھاگ گئے. سندھ سے جو لوگ قافلہ گیا تھا علی مادر شیخ صاحب کی سربراہی میں, وہ بھی وہیں تھے یا وہ بھی چلے گئے تھے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتی. میں نے دن کے ٹائم پہ ان کو دیکھا تھا, جب میں آپ کو بتا رہی ہوں 2-2:30 بجے قریب ہم لوگ وہاں پہ تھے چوک پہ دوسرے والے, تو وہاں پہ وہ لوگ تھے. وہ سارے علی مادر کے فیور میں نعرے بھی لگا رہے تھے. فہیم خان بھی تھا وہاں پہ, میں آپ کو بتاؤں, اور بہت سارے ایم پی ایز تھے اور بہت سارے عہدیدار تھے کراچی سے اور سندھ سے. مراد سعید صاحب بھی تھے. کون؟ مراد سعید. مراد سعید کیسے آ سکتا ہے؟ اس کو تو خان صاحب نے سختی سے منع کیا ہے. وہ بیچارہ نکل آیا تو اگلے دن اس کو, مطلب اگلے دن کیا اسی وقت مار دیں گے. اس کی تو جان بہت زیادہ خطرے میں. حکومت نے کہا کہ جی مراد سعید بھی تھا, اور مراد سعید یہاں سے نکلا واپس جا کر سی ایم ہاؤس میں روپوش ہو گیا. نہیں بالکل ایسا نہیں. مراد سعید نہیں تھا, مراد سعید وہاں نہیں تھا, لیکن باقی لوگ تھے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ظاہر اتنی افراتفری مچ چکی تھی کہ امپاسبل تھا کہ کسی کو پتہ چلتا کہ کون کہاں ہے کون کہاں ہے. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ. اور آپ بات کر رہی تھیں سول نافرمانی کے حوالے سے بھی, ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب فی الحال اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے, لیکن سول نافرمانی وہ جو کہا جا رہا تھا شاید بل نہیں دیں گے اور یہ تمام چیزیں بھی ہوں گی, لیکن یہ بات کی بات ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اور صرف پاکستانی, ان کو کہا جائے گا کہ آپ نہ بھیجیں یا 50% آپ کر دیجئے تاکہ احتجاج یہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس طرح. لیکن جس طرح کی گفتگو سی ایم صاحب نے کی ہیں وہ ظاہر حکومت نے کہا کہ ریاست پہ حملہ تصور کرتے ہیں ہم. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھا دیں گے بھاگتا کون ہے, اسلحہ لے کر آنا, اور وہ کہہ رہے ہیں اب امن کے نعرے کے بغیر نکلیں گے, کس میں کتنا دم ہے کتنی جوان مردی ہے پتہ چل جائے گا. اس طرح کے نعرے ظاہر نہیں, اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سینئر پوسٹ پر آپ موجود ہیں, صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کی بات کی جائیں گی تو ساتھ ساتھ پھر مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. حکومت کا رویہ بھی ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے, وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے سنجیدہ نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دیکھ لیجیے جناب, اگر ہم بات کرنا اب چاہتے ہیں, مسائل حل کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے, تو اب حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک ہمیں دی اجازت.